اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں کچھ دلائل عقلیہ کا ذکر تھا کہ اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید سمجھانے کے لیے اس چیز کا ذکر فرمایا کہ تم انکار کرتے ہو اس ذات کا اور اس کے شریک بناتے ہو جس اللہ نے 2 دنوں میں زمین بنائی اور پھر 2 دنوں کے اندر زمین کے اندر پہاڑ، برکتیں، ساری چیزیں اللہ نے رکھیں، پھر 2 دنوں کے اندر اللہ نے آسمان بنایا۔ تو جو خالق و مالک قدرت والی ذات یہ سارے کام کر سکتی ہے، معبود اور الہ ہونے کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائی۔ فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر وہ لوگ اعراض کریں، یہ باتیں سن کر بھی اعراض کریں، منہ موڑیں، فَقُلْ، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، میں ڈراتا ہوں تم کو صاعقتاً، چنگھاڑ اور کڑک سے، جیسا کہ کڑکدار آواز آئی قوم عاد اور قوم ثمود پر۔ پہلے دلائل کے ذریعے سمجھایا، اگر منہ موڑیں تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دو کہ اعراض کرنے پر اور منہ موڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بھی بڑی سخت وعید اور دھمکی ہے۔ اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، قوم عاد ثمود وہ ہیں جب ان کے پاس رسول آئے ان کے آگے پیچھے سے، اور انہوں نے آ کر کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم سوائے اللہ کے اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت، پیغام، مشن یہی ایک ہے کہ اعبدوا اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود اور الہ نہیں ہے۔ قالو، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں کہا لو شاء ربنا، اگر چاہتا ہمارا رب، لانزل ملائکتاً، تو اتارتا فرشتے۔ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تھا اور اللہ کی مرضی ہمیں ہدایت دینا تھی تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو اتارتا۔ ہم ان کو نبی اور رسول نہیں مانتے۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس پیغام اور اس دعوت کا انکار کرتے ہیں جو دعوت تم لے کر آئے ہو۔ اب ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ پہلی قوموں کے تذکرے بار بار اللہ تعالیٰ کرتے ہیں قرآن مجید میں، پھر بار بار اللہ تعالیٰ یہ دلائل دیتے ہیں بھی اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، جس نے سورج چاند ستارے بنائے، جس نے پہاڑ، ندی، نالے، دریا، درخت، گرمی، سردی، دن، رات، روشنی، اندھیرا، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ یہ بار بار قرآن مجید ان باتوں کا تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ اور بار بار قرآن کہتا ہے عبادت کرو اللہ کی، اللہ کے علاوہ اور کوئی تمہارا الہ نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت بار بار اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور گزشتہ قوموں کے حالات بیان کرتے ہیں کہ اتنے سیدھے سادے دلائل کے ہونے کے باوجود بھی لوگ شرک اور کفر میں اکثریتی طور پر مبتلا ہیں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر ماننے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر ماننے والے بہت تھوڑے ہیں۔
اور اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے اندر شرک کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ کان اکثرہم مشرکین، قرآن مجید میں آیا اکثرہم لا یؤمنون اکثرہم لا یاقلون، زیادہ ایمان نہیں لانے والے، زیادہ بے عقل ہیں، زیادہ مشرکین ہیں، زیادہ کفار ہیں۔ آپ آج کل کے دور کے ساتھ بھی ان چیزوں کا موازنہ کریں نا تو بالکل یہ بات نظر آتی ہے کہ جو لوگ درباروں پہ، قبروں پہ، بتوں کے سامنے، کسی نے پتھر کے خدا بنائے ہوئے بھگوان اور مورتیاں بنائی ہوئی، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان کے ان کی عبادت کرنے لگ گئے، کچھ ایسی قومیں ہیں جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کے ان کی عبادت کر رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسی نبی کو اللہ کا بیٹا تو نہیں کہا، سامنے پتھر کی مورتی تو نہیں رکھی، بلکہ انہوں نے قبر کے سامنے اپنا ماتھا ٹیک دیا۔ کوئی وہ ہے جو کسی علم کے سامنے، کسی جھنڈے کے سامنے سر جھکا کے پڑے ہیں، کوئی زندوں کا سجدہ کر رہا ہے، کوئی مردوں کا سجدہ کر رہا ہے۔ کیا ان کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ جن کے ہم سجدہ ریز ہوئے پڑے ہیں، جن کے سامنے، اور جن کے سامنے ہم اپنی جبین نیاز جھکا کر پڑے ہیں، کیا آسمان و زمین انہوں نے بنائے ہیں؟ کیا ہماری مشکلات کو حل کرنے والے یہ ہیں؟ یہ بار بار اللہ تعالیٰ اس لیے ان چیزوں کا اعادہ کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے دلائل دیتے ہیں جو بالکل سیدھے سادے ہیں، عام فام ہیں۔ بھئی تمہیں کس نے بنایا؟ تمہارے باپ دادا کو کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ ٹھنڈا پانی کس نے دیا؟ یہ آگ کس نے بنائی؟ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اپنا مسئلہ وحدانیت کا اور الوہیت کا سمجھاتے ہیں۔ یہ بار بار اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پہلی قوموں کے تذکرے بھی اسی لیے بار بار کیے جاتے ہیں کہ شرک و کفر پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تم دنیا کے عذاب سے بچ جاؤ، لیکن آخرت کا جو عذاب ہے نا وہ بہت سخت ہے، اس سے کسی صورت کے اندر انسان بچ نہیں سکتا اگر انسان نے اپنی زندگی شرک و کفر کے اندر گزار دی ہے۔ پہلے اللہ نے اجمالی طور پر ذکر کیا قوم عاد ثمود کا، اب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا عَادٌ، بہرحال قوم عاد فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انہوں نے زمین کے اندر ناحق تکبر کیا۔ وَقَالُوا، کیسے کا تکبر کیا؟ قالوا، انہوں نے کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت اور طاقت والا کون ہے؟ بڑے کڑیل جوان تھے، بڑے خوب روح اور بڑے طاقتور لوگ تھے، پہاڑوں کو تراشا کرتے تھے، بڑے طاقتور، اور اتنی طاقت، اپنی طاقت پہ ناز ان کو، اور کہتے ہم سے زیادہ کون ہے طاقت والا؟ اللہ نے جواب دیا اولم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان اللہ الذی خلقہم، بے شک اللہ نے جس نے ان کو پیدا کیا، ہوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے قوت میں زیادہ ہے۔ جس نے تمہیں طاقت دی ہے، جس نے تمہیں طاقتور بنایا ہے، وہ طاقت اور ہمت میں تم سے بہت زیادہ ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور وہ ہماری آیات کا، یعنی ہماری نشانیوں کا وہ لوگ انکار کرتے تھے۔ انہیں اپنی طاقت کا غرور تھا، نشہ تھا، گھمنڈ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا گھمنڈ کیسے توڑا، ان کا غرور اللہ نے کیسے توڑا؟ جن کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، جو پہاڑوں کو بھی تراش کے انہوں نے وہاں پر شہر بنا دیے تھے، اللہ نے ان کے اوپر اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوا کا اللہ نے ان کی طرف بھیجا۔ اللہ کے کئی لشکر ہیں نا، قرآن مجید میں آتا ہے نا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، رب کے لشکروں کو رب کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ سبحان اللہ کے لشکر ہیں، مچھر آ جائیں اس کا ہی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مکھیاں، ابھی یہ مچھر آیا نہیں ہے، ڈینگی مچھر کو آ گیا، ڈینگی مچھر، اور وہ حکومتیں، ادارے سارے اسی کے پیچھے کو کرونا آ گیا۔ تو یہ ساری یہ رب کے لشکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بیماری کو کھڑا کر دے، اسی کے سامنے کوئی پل باندھ سکتا ہے؟ کوئی نہ۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ امر دے بخار کا، دنیا کی ساری، اللہ کا امر نہ ہو، دنیا کی ساری طاقتیں اس کا بخار نہیں اتار سکتی۔
ایسے ایسے مریض آنکھوں سے دیکھے ہیں، سنتے بھی ہوں گے آپ، کہ بڑے بڑے ہسپتالوں کے اندر اور بڑی بڑی علاج گاہوں کے اندر ان کو لے کے جاتے ہیں، لیکن ٹیسٹ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بندہ مر جاتا ہے، ڈاکٹروں کو اس کی بیماری کا ہی نہیں پتہ چلتا یہ کس بیماری کے اندر یہ بندہ آگے جا رہا ہے۔ تو رب کے لشکروں کو کون؟ ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، ہاتھی لے کے آیا تھا، اور مکہ والوں کے پاس کوئی فوج بھی نہیں تھی، کوئی لشکر بھی نہیں تھا کہ ان ہاتھیوں والی فوج کا مقابلہ۔ انہوں نے ہاتھی دیکھے بھی پہلی مرتبہ تھے، اس سے پہلے انہوں نے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کے مقابلوں کے اندر کوئی یہ تو نہیں کہ اللہ نے ہاتھی کھڑے کیے، اللہ نے ابابیل، ابابیل کہتے ہیں چھوٹا سا پرندہ، اللہ نے چھوٹے سے پرندوں کو بھیجا اور انہوں نے آ کر ان کو ایسے کیا فجعلہم کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ تو رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، رب آپ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ نے ان لشکروں میں سے اللہ نے لشکر کا ایک حصہ ہوا اللہ نے چلائی، وہ ہوا ان کے اوپر 8 دن اور 7 راتیں، 8 دن اور 7 راتیں لگاتار وہ ہوا چلتی رہی، گرم اور تیز، گرم بھی تھی لو اور تیز بھی تھی۔ نبی حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مغرب کی طرف سے چلائی گئی ہوا گرم لو، اس کے ذریعے قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیا۔ 8 دن اور 7 راتیں وہ لگاتار چلتی رہی گرم ہوا، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی چیز نہیں باقی بچی، نہ ان کے گھر، نہ ان کے مویشی، نہ جانور، نہ پرندے، نہ وہ آپ۔ اللہ تعالیٰ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب وہ 8 دن لگاتار چلا گیا نا، اللہ پھر پوچھتے ہیں فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، اے مخاطب دیکھتا ہے کہ کوئی باقی بچا ہے؟ اب دیکھو بتاؤ وہ طاقت والے کہاں گئے، وہ جن کو اپنی طاقت کا نشہ تھا وہ لوگ کہاں گئے؟ اور سورہ قمر میں آتا ہے كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ، وہ ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے گرے پڑے ہوں، ایسے وہ لوگ پڑے تھے، بے گور و کفن، کوئی ان کی لاشوں کو سنبھالنے والا ہی نہیں ہے، کوئی ان کو دفن کرنے والا ہی نہیں ہے، کوئی ان کا نوحہ پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی ان پہ رونے والا نہیں ہے، کوئی ان پہ آنسو بہانے والا نہیں ہے۔ فما بکت علیہم السماء، نہ آسمان رویا، نہ زمین روئی، نہ دنیا کی کوئی اور چیز روئی، ایسے لاوارث ہو کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ فارسلنا علیہم ریحا سرسرا، اللہ نے تیز ہوا، گرم تیز ہوا ان کے اوپر بھیجی، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں۔ دن کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بھئی بدھ والے دن سفر نہیں کرنا چاہیے، یہ نحوست ہوتی ہے، دن کوئی بھی منحوس نہیں ہے۔ لوگ سفر کے مہینے کو، یہ جو ابھی ربیع الاول سے پہلے جو گزرا ہے مہینہ سفر کا، اس سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اور پھر سفر کی جو آخری بدھ آتی ہے نا، آخری بدھ، اس کو شاید آپ کو پتہ ہو، لوگ گھروں کے اندر وہ میٹھیاں، وہ ٹکڑے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ بناتے ہیں لوگ۔ یہ کیوں جی؟ ایک تو جی سفر کی نحوست، بھئی سفر کا مہینہ گزر گیا، اور دوسرا جی اس دن نبی علیہ السلام نے غسل صحت کیا تھا، بھی آپ بیماری سے ٹھیک ہوئے تھے تو آپ نے غسل کیا تھا، اس خوشی کے اندر ہم یہ ٹکڑے بنا رہے ہیں، حالانکہ جھوٹ ہے، اسی دن تو نبی علیہ السلام کی بیماری کی ابتدا ہوئی ہے۔ سفر کے مہینہ میں آخری بدھ تھا سفر کا، اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا؟ بخار، آپ کو ہلکا ہلکا سر درد ہوا اور بخار ہوا، اور پھر آگے 12 ربیع الاول کو جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو۔ غسل صحت نہیں فرمایا، اسی دن آپ کی بیماری کی ابتدا ہے۔ تو منحوس نہ کوئی مہینہ ہے، نہ کوئی ہفتہ ہے، نہ کوئی دن ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، یعنی یہ دن ان کے حق میں منحوس تھے، یہ 8 دن ان کے حق میں منحوس تھے کہ اللہ کے عذاب کا وہ شکار ہو گئے۔ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم نے تیز ہوا کیوں چلائی؟ تاکہ ہم ان کو چکھائیں عذاب الخزي، ذلت کا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یا اللہ بات ختم ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں ابھی بات ختم نہیں ہوئی، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کا عذاب تو اور زیادہ ذلیل کرنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخذ، ان کے لیے کہا خزی، ذلت،
اور آخرت کے بارے میں کہا اخزا بہت زیادہ ذلیل کرنے والا، وہم لا ینصرون اور وہاں پر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ واما ثمود یہ تو قوم عاد تھا جو حضرت وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، آگے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود۔ واما ثمود اور قوم سمود فہدیناہم ہم نے ان کو راہ دکھائی، فاستحبوا العمی علی الہدی انہوں نے پسند کیا العمی اندھا رہنا، علی الہدی ہدایت کے خلاف۔ انہوں نے کہا ہم جس حالت میں پڑے ہیں وہی حالت ہماری ٹھیک ہے، ہم جو اندھے ہیں نا بس اسی طرح ہی ہم ٹھیک ہیں۔ یہ بھی تو قسمت کی بات ہوتی ہے نا کہ ہدایت کا چراغ کوئی جلائے، روشنی کوئی جلائے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل نہ کریں۔ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ پکڑ لیا ان کو چنگھاڑ، عذاب کی چنگھاڑ اور کڑک نے، الہون ایسا عذاب جو ان کو ذلیل کرنے والا تھا، بما کانوا یکسبون اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کام کیا۔ قرآن مجید کی باقی آیات میں آتا ہے کہ قوم سمود پر زلزلے کا عذاب آیا، یہاں پر آیا کہ کڑک دار آواز، تو دونوں باتیں ملتی جلتی۔ کڑک بھی اتنی شدید تھی کہ اس کی وجہ سے زمین کے اندر زلزلہ آیا، اور قرآن میں ایک اور مقام پہ آتا ہے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ زلزلے نے ان کو پکڑا اور وہ اوندھے منہ زمین کے اوپر گرے پڑے تھے۔ زلزلہ آیا، چیخ آئی، زلزلہ آیا، گرے زمین پر اور اوندھے منہ ان کے مٹی کے اندر جا کر سیدھے گرے، اسی حالت کے اندر پڑے تھے، اور ان کو بھی کوئی پرسان حال ان کا بھی کوئی نہیں تھا کہ کوئی ان کی لاشوں کو اٹھا کے دفن کر دے، نہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا اور ہم نے نجات دی، بچا لیا اہل ایمان کو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ پاک کو